ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو. ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو. ان کو پروان چڑھنے دو. ہاں دخل دو، یا وہ آپس میں لڑ پڑیں صلح کرانے کی کوشش کرو. لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے. کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو. اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو. اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو. بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں ان میں کھٹ بٹو، داخل ہو کر صلح کراؤ. جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے. آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر. ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا. یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ. پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی. یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. تو آپ باہر نکلے بڑے خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ کام ہے بڑوں کا، یہ کام ہے بڑوں کا. پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو. لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی. یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے. شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا. یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا. عمر پیغام لائے، انکار کر دیا. علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے. کہ یا رسول اللہ آ کے بولے نہیں، چپ. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن. نہیں 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 نہیں. آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے. باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا. وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ بس پھر ہو گیا ہو گیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں.
بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کر دیتا ہے ہن بھاویں تو من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے،